اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 4، 21ویں پارے کا آخری اور 22ویں پارے کا پہلا رکوع۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ گزشتہ دو رکوع کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلا جو رکوع تھا سورۃ احزاب کا، نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست خطاب تھا۔ اب یہ جو رکوع نمبر 4 ہے، یہ پہلے رکوع سے جا کے ملتا ہے۔ درمیان میں دوسرا اور تیسرا رکوع عنوان بالکل الگ تھلگ ہے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، پورے 2 رکوع جو سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے قبل بھی عرض کیا کہ جب دنیا میں مسلمانوں پر حالات انتہائی تنگی کے ہوں تو سورۃ احزاب کا دوسرا اور تیسرا رکوع اس کا مطالعہ کیا جائے۔ ان 2 رکوعات کے اندر مکمل رہنمائی ہے جب سخت ترین حالات ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر جتنے سخت حالات غزوہ احزاب میں تھے اتنے ساری تاریخ میں نہیں آئے۔ رکوع نمبر 4 جو ہے اس کا
مکمل عنوان ازواج مطہرات، سب سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں رہنا ہے یا آپ کو چھوڑنا ہے، دونوں قسم کا اختیار تمہارے پاس ہے، آپ کے گھر میں رہنا ہے یا آپ کو چھوڑنا ہے۔ یہ سب سے پہلی آیت کریمہ میں ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر کی جو زندگی تھی وہ بہت زیادہ اس قسم کے حالات تھے کہ کئی دن تک، بلکہ کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ چنانچہ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر ثلاث لیال تباعا حتی قبض۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6454۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے، آپ کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ پاک میں آئے 3 دن پے در پے گندم کا کھانا سیر ہو کر نہیں کھایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل گھر میں کھانا موجود ہو، 1 دن ہے تو 2 دن کوئی نہیں، 2 دن ہے تو تیسرے دن کوئی نہیں، 3 دن مسلسل نہیں کبھی کھانا ملا۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک دوسری حدیث پاک ہے، ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلتین فی یوم الا احداہما تمر۔ پیارے رسول علیہ السلام نے اور آپ کے گھر والوں نے ایک دن میں کبھی بھی 2 مرتبہ کھانا نہیں کھایا، ایک دن میں۔ ہم تو 3 مرتبہ کھاتے ہیں نا، اور درمیان میں کچھ اور چیزیں بھی کھا جاتے ہیں اور مشروبات۔ تو پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا نہیں کھایا، 1 مرتبہ کھانا کھا لیا اور دوسری مرتبہ کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کر لیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6455۔ اسی طرح اماں جی عائشہ کی حدیث ہے کہ 3 چاند گزر جاتے، 3 گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پکانے کے لیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2360۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے، شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجور بھی نہیں ہوتی تھی۔ لا یجدون عشاء، جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارک ہے۔ اس طرح آپ دعا بھی کرتے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکین ہونے کی حالت میں موت دے اور مسکینوں کی جماعت سے اٹھا قیامت کے دن۔ گھر کے حالات اس طرح تھے، جب غزوہ احزاب پیش آیا تو کچھ خمس کا مال اور غنیمت کا مال، تو امہات المومنین نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارا جو خرچ ہے گھر کا اس میں اضافہ کیا جائے۔ جب یہ مطالبہ کیا تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طبع پر یہ مطالبہ انتہائی گراں گزرا، بڑی مشکل پیش آئی کہ امہات المومنین نے یہ مطالبہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی،
جو رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت کریمہ ہے، اس کو کہتے ہیں آیت تخییر، اختیار ہے۔ اگر انہی حالات میں اس گھر میں رہنا ہے، اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو، اگر نہیں تو پھر تمہیں اختیار ہے، تم اللہ کے نبی کے گھر سے جا سکتی ہو۔ آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ مہینہ پورا گھر سے الگ ہو گئے، مہینہ پورا گھر سے الگ ہو گئے۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم علیہ السلام، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج کو، ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو، تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زینت، فتعالینا، پس تم آؤ تم، امتعکن، میں تمہیں سامان دیتا ہوں، واسرحکن، اور تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، رخصت کرتا ہوں، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ میں تمہارے اوپر کوئی عیب نہیں لگاؤں گا کہ تم میں یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے اور ہمارا تمہارا اختلاف ہے، نہیں، نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہوں گا، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے تمہیں دے کر رخصت کر دوں گا۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جناب ابو بکر آئے، حضرت عمر تشریف لائے، اسی حالات میں جب ازواج مطہرات مطالبہ کر رہی تھی خرچ کا کہ ہمارے خرچ میں اضافہ کیا جائے، نبی علیہ السلام کے حالات کے متعلق جب دیکھا جناب ابو بکر نے، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی گردن دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کی گردن دبانے کے لیے اٹھے۔ دونوں کہہ رہے تھے کہ تم رسول اللہ سے وہ مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ دونوں کہنے لگیں، اللہ کی قسم، ہم کبھی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز نہیں مانگیں گی جو آپ کے پاس نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1475۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کہا جاؤ اپنے گھروں میں مشورہ کر لو، اور سب سے پہلے اماں جی عائشہ سے فرمایا، آپ کی عمر چھوٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو انتخاب کیا نبی کریم کے نکاح کے لیے، اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ اللہ پاک نے آپ سے ایک خاص کام لینا تھا، ایک مشن تھا۔ مشن کیا تھا کہ جو خواتین کے مسائل ہیں اماں جی عائشہ نبی کریم سے سیکھ لیں اور آگے عام عورتوں کو سکھائیں۔ جو مرد تھے صحابہ کرام، وہ تو نبی علیہ السلام سے براہ راست اللہ کا دین سیکھ رہے تھے، تو جو خواتین کے مسائل ہیں، خاص مسائل، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ امت کے خواتین کو دین پہنچایا جائے، اور ذہانت بہت زیادہ دی۔ اتنی ذہانت اللہ پاک نے دی کہ احادیث میں بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کسی آیت کی تفسیر ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ، خلفائے راشدین بھی جن میں شامل ہوتے، ان کو ایک بات کا فہم نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ اماں جی عائشہ کو عطا فرما دیتے۔ بڑا بڑا فہم قرآن کریم کی آیات کا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو۔ تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے کب کہنا ہے کہ نبی کریم کا گھر چھوڑ دو، یہ تو نہیں کہنا۔
انی ارید اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں اور اللہ کے رسول کو اور یوم آخرت کو پسند فرما لیا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے اسی مسئلے کی تکمیل فرمائی، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ پاک نے اعدّ تیار کیا ہے، للمحسنات احسان کرنے والیوں کے لیے، منکن تم سے، اجرا عظیما، بڑا اجر ہے۔ عزیز بھائیو، اکثر جو مرد لوگ ہوتے ہیں نا، رشوت لیتے ہیں، رشوت لے رہا ہے، رشوت لینے کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہے، وہ تنگ کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، ہر روز ایسی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، مجبور ہو کے پھر وہ رشوت لیتا ہے، چور چوری کرتا ہے اور ڈاکو رہزنی کر رہا ہے، اس کے پیچھے اکثر خواتین کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ مطالبے اتنے کرتی ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام بنا کے گھر لے کے آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام ازواج مطہرات نے، سب سے پہلے اماں جی عائشہ نے، انی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں اللہ کو چاہتی ہوں، رسول اللہ کو اور آخرت کے دن کو۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں علیہ الصلوۃ والسلام، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، جو آئے تم میں سے واضح بے حیائی کو، فاحشہ بے حیائی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے تو عذاب دگنا کیا جائے گا۔ یضاعف دگنا کیوں؟ اس لیے کہ تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا گہرا ہے، جتنا تعلق ہے اتنا ہی عذاب زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، گناہ بھی زیادہ ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ اگر شرک کریں گے تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ آپ نے تو شرک نہیں کرنا تھا، سمجھایا تو امت کو ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات میں تو اس قسم کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، سمجھایا امت کی خواتین کو ہے کہ جتنا جتنا کسی انسان اہل اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اتنا ہی اس کے گناہ کی سنگینی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بڑا آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اطاعت کرے، فرما برداری کرے، یقنت فرما برداری تم میں سے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور عمل کرے صالح، نُؤْتِهَا، ہم دیں گے، ہم اجرہا، اس کا اجر مرتین، دو مرتبہ، دو بار، اجر بھی زیادہ، ثواب بھی زیادہ۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا اس کے لیے رزق باعزت۔ باعزت رزق جو ہے اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہے، اصل میں اللہ رب العزت کی جنت میں ہے، اور دنیا میں بھی اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ چنانچہ جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ اس کے خمس میں سے ہر بیوی کو 80 وسق، 240 من کھجوریں اور 20 وسق 60 من جو دیا کرتے تھے سالانہ۔ آسانی ہو گئی نا، رزقاً کریما۔ اور یہ وظیفہ ایسا تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
وفات کے بعد بھی جاری رہا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3006۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم کا احد من النساء عام عورتوں کی طرح، تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح نہیں، تمہارا مقام زیادہ ہے۔ فلا تخضعن بالقول، پس نہ تم نرم کرو بات کو، بات کسی غیر مرد سے کرنی ہو کر لو، اجازت ہے۔ کوئی عورت ہے کسی غیر عورت سے بات کرنا چاہتی ہے تو کر لے، لیکن بات میں نرمی نہ ہو، نرمی نہ ہو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے گا، طمع کرے گا، اس کے دل میں یہ خیال آئے گا شاید یہ خاتون میری طرف مائل ہے۔ اس لیے بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ قاعدے اور دستور کے مطابق ہو، نرم بات نہ ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو، قاعدے کے مطابق ہو، دستور کے مطابق، بد اخلاقی بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ غیر مرد سے بات کرنی ہے تو بد اخلاقی کے انداز میں، ایسا بھی نہیں، نرمی کے انداز میں وہ بھی نہیں، بلکہ قاعدہ اور دستور کے مطابق۔ اگر غیر آدمی سے بات کرنا پڑے کسی عورت کو تو وہ کر سکتی ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات کرو معروف۔ تو دو حدیں ہیں، دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اجازت رکھی ہے۔ ایک حد کیا ہے کہ بات نرم نہ ہو، دوسری حد کیا ہے کہ بد اخلاقی نہ ہو، بلکہ قاعدہ اور دستور کے موافق ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ وَقَرْنَ، قرار پکڑو، زیادہ وقت یہی کوشش کرو کہ گھر میں رہنے۔ کرنا یہ صیغہ جمع مؤنث کا، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ٹکی رہو، قرار پکڑو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ زینت کو ظاہر کرو، تبرجنا، نہ زینت کو ظاہر کرو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، پہلے زمانے، جہالت کے زمانے میں زینت ظاہر کرنے کی طرح۔ جب عورت گھر سے باہر نکلے اس کا لباس اس قسم کا ہو جو زبان حال سے کہہ رہا ہو، زبان حال سے، کہ لوگوں میں تمہارے لیے نہیں نکلی، میں اپنے کام جا رہی ہوں۔ زبان حال سے، اس کا لباس، اس کی چال، زبان حال سے یہ کہہ رہی ہو میں تمہارے لیے نہیں نکلی، میں اپنے کام جا رہی ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ ضرورت کے لیے خاتون گھر سے باہر جا سکتی ہے، شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر لباس ایسا ہو جو زبان حال سے دعوت دے رہا ہو، اور لوگوں سارے لوگ مجھے دیکھو، خاص کر جو لڑکے ہو سارے کے سارے مجھے دیکھو، زبان سے نہیں کہتی، اس کی لباس کی حالت اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ تم زینت کو ظاہر کرو پہلی جہالت میں زینت کو ظاہر کرنے کی طرح۔ یہ جاہل عورتوں کا طریقہ ہے، اور آج کل الٹا ہی کام ہے۔ جو بے پردہ عورتیں ہیں کہتی ہیں ہم پڑھی لکھی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جاہل ہو۔ جو بے پردہ نکل رہی ہے جہالت والی ہے، جاہلیت الاولیٰ۔ جو با پردہ ہے وہ پڑھی ہوئی ہے، اور جو بے پردہ ہے وہ جہالت والی ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
انما یریداللہ یقیناً اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت تاکہ لے جائے تم سے الرجس گندگی لے جائے اہل البیت اے گھر والوں نماز پڑھنے سے زکوٰۃ دینے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انسان پاک ہوتا ہے تو یہ جو لفظ آیا لیذہب عنکم لے جائے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے کوئی رجس موجود ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے اہل البیت اے اہل بیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا تو یہ سارا رکوع جو ہے ازواج مطہرات کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی کہا ہے اہل البیت ازواج مطہرات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیاں اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا حضرت فاطمہ کو حضرت حسن حسین کو اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں یعنی قرآن پاک میں جن اہل بیت کا ذکر ہے وہ ازواج مطہرات ہیں اور حدیث پاک میں حضرت علی کا حضرت فاطمہ کا حضرت حسن و حسین کا رضی اللہ عنہم جو قرآن میں آ گیا وہ بھی اہل بیت ہیں جو حدیث میں آ گیا وہ بھی اہل بیت ہیں سارے ہی اہل بیت ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں نہ قرآن مجید کا انکار ہو سکتا ہے نہ حدیث کا انکار ہو سکتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے خوب پاک کرنا حدیث پاک میں آتا ہے صنفان من امتی من اہل النار فرمایا دو گروہ ایسے ہیں میری امت کے وہ جہنمی ہیں لم ارہما میں نے نہیں ان کو دیکھا پیارے رسول فرما رہے ہیں میں نے نہیں ان کو دیکھا پہلی قسم تو آپ نے مردوں کی بیان فرمائی مردوں کے بارے میں ماہم اسیاتن ان کے پاس لاٹھیاں چھڑیاں ظالم ہیں محلے میں کلونی میں شہر میں جس کو چاہا ظلم کر دیا ایک تو وہ ظالم لوگ ہیں پہلی قسم آپ نے بیان فرمائی مردوں کی اور دوسرا فرمایا عورتوں کے بارے میں نساؤن کاسیاتن عاریاتن ایسی عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ ننگی ہیں لباس پہنا ہوا ہے ننگی ہے لباس اتنا باریک ہے کہ ایسے جیسے سارا وجود ہی نظر آ رہا ہے تو باریک لباس اگر کوئی خاتون پہنتی ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ ننگی ہے اس نے لباس پہنے ہی نہیں دوسرا لباس اس قدر ٹائٹ لباس ہے کہ سارا جسم اس کے خد و خال نظر آ رہے ہیں فرمایا یہ بھی لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے اور ننگی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ موٹے کپڑے لے کر گھر آ جاؤ تو گھر والیاں دور پھینک دیتی ہیں جہاں سے لے کر آیا وہیں ان کو پھینک کے آ بڑی کپڑے لے آؤ تو بڑی خوشی سے ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ کی چوائس بہت اچھی ہے بڑی کپڑے لے آؤ تو خوش ہو جاتی ہیں موٹا کپڑا لے آؤ تو کہتی ہے جہاں سے لایا وہیں پھینک کے آؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نساؤن کاسیاتن عاریاتن لباس پہنا ہوا ہے باوجود اس کے ننگی ہے عورت کا لباس باریک نہ ہو ٹائٹ نہ ہو جب باہر نکلے تو زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ لوگوں اپنے کام جا رہی ہوں تمہارے لیے نہیں لیکن ہماری عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو زبان حال سے دعوت دیتی ہیں کہ سارے لڑکے مجھے دیکھو میں تمہیں دکھانے کے لیے گھر سے نکلی ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ اور ذکر کرتی رہو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ کی آیتیں والحکمت اور حکمت سے مراد حدیث کو بھی پڑھو قرآن کو بھی پڑھو
ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باریک بین، خبیرا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی خبر ہے کہ عورت کس کام کے لیے گھر سے نکلی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، عورت پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ گھر میں قید ہو کے بیٹھی رہے، اپنے کام کے لیے گھر سے باہر جائے، غیر مرد سے بات کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس کا دستور ہے، قاعدہ ہے، نظام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔